السلام علیکم۔ پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کے لیے ایک بہت اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ برطانوی حکومت نے 5 سال کے طویل انتظار کے بعد آخر کار پاکستان کو اپنی ایئر سیفٹی لسٹ سے خارج کر دیا ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز خصوصاً پی آئی اے اور ایک اور ایئر لائن کو برطانیہ کے لیے اپنی ڈائریکٹ فلائٹس آپریٹ کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ یعنی کہ آج وہ اپلائی کریں گے اور اس اپلائی کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ اپنی پروازوں کا آغاز کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے، خصوصاً پی آئی اے کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے مسافروں کے لیے جو پاکستان سے برطانیہ اور برطانیہ سے پاکستان آنا چاہتے تھے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہر ہفتے تقریباً 20 سے 25 پروازیں باقاعدگی سے آپریٹ کر رہی تھیں، لیکن جون 2020 میں پاکستان پر ایئر سیفٹی لسٹ میں پاکستان کا نام شامل کرنے کے بعد یہ پروازیں معطل کر دی گئیں اور اس کے بعد 5 سال تک پاکستانی مسافروں کو کنیکٹنگ فلائٹس کے ذریعے برطانیہ جانا پڑا۔ اتحاد ایئر لائن، قطر ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن اور مختلف ایئر لائنز کے ذریعے اضافی وقت، اضافی پیسے خرچ کر کے مسافر برطانیہ جاتے اور آتے رہے، جس کی وجہ سے پاکستانی مسافروں کو بے انتہا وقت ضائع کرنا پڑا اور بے انتہا پیسہ ضائع ہوا۔ لیکن اب یہ دونوں چیزیں بچیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے کو بھی دوبارہ ایک سانس لینے کا موقع ملے گا اور اس کی اکانومی بہتر ہوگی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ جون 2020 پاکستان کی ہوا بازی کے لیے ایک سیاہ باب تھا۔ اس وقت کے ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے ایک ایسی بڑ لگائی، ایک ایسی بونگی ماری جس کی وجہ سے پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اربوں روپے کا نقصان ایک دن کے اندر ہو گیا۔ ہوا کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جون 2020 کے اندر کسی وجہ سے پاکستان کے جو پائلٹس تھے، خصوصاً پی آئی اے کے جو پائلٹس تھے، وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے احتجاج کیا اور وہ احتجاج کو زیادہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب حکومت جو ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی پاکستان کے اندر، تو اس وقت ہوا بازی کے وزیر جو تھے وہ غلام سرور خان صاحب تھے۔ انہیں کچھ اور نہ سوجی، انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ان پائلٹس کو، پی آئی اے کے پائلٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کو رام کرنے کے لیے، دھمکی لگانے کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا ہے کہ جو پاکستان کے تمام پائلٹس ہیں ان کی تو ڈگریاں ہی مشکوک ہیں، ان کے پاس جو فلائنگ لائسنس ہے وہی مشکوک ہیں۔ اس کے بعد تو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا۔ فوری طور پر یورپی یونین نے، برطانیہ نے پاکستان کی فلائٹس کا آپریشن بند کر دیا۔ پاکستان کے پی آئی اے کے پائلٹس کو بھی اپنی کریڈیبلٹی شو کرنے کے لیے، اپنے لائسنس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے تقریباً تمام پائلٹس کو ایک دفعہ گراؤنڈ کرنا پڑا۔ 860 پائلٹس کی دوبارہ سے انکوائری ہوئی، ان کے سارے ڈاکومنٹ چیک کیے گئے۔ 82 پائلٹ، ان میں سے 200 پائلٹس ایسے تھے کہ جن کے بارے میں زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، ان کی اسکروٹنی زیادہ سخت ہوئی، اور اس میں سے اطلاعات کے مطابق کنفرمیشن اس کی اب بھی بہت جو باوثوق ذرائع سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ تقریباً 80 پائلٹس ایسے تھے کہ جن کے لائسنس منسوخ کیے گئے۔ اس کے علاوہ 38 پائلٹس ایسے تھے کہ جن کو معطل کیا گیا۔ یہ تو صرف پی آئی اے کی بات ہے، انہیں پی آئی اے کے جو پائلٹس تھے 860 میں سے بہت ساروں کے ساتھ مسائل ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پاکستانی ایئر لائن کی تو جو پروازیں تھیں وہ تو روکی گئیں، اس سے پاکستان کی ایئر لائن کو جو اس کے آپریشنز تھے وہ نہ صرف برطانیہ کے لیے بند ہوئے بلکہ یورپ کے لیے بھی بند ہوئے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے لیے بھی جو پروازیں تھیں وہ بھی بہت حد تک متاثر ہوئے۔ اس سارے پروسیس سے جو ہماری مغرب کی طرف پروازیں جاتی تھیں، یورپ کی طرف اور امریکہ کی طرف پروازیں جاتی تھیں، تو اس سے سالانہ ہمیں جو ہے تقریباً 35 سے 50 ارب روپے سالانہ کا نقصان صرف پی آئی اے کو اٹھانا پڑا۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو پچھلے 5 سال میں پاکستان ایئر لائن کو تقریباً 150 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ اور ایک ایسی ایئر لائن جو پہلے ہی مشکلات سے دوچار تھی، اس کو اتنا بڑا خسارہ اس کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اور یہ سب کچھ ہوا غلام سرور خان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے، کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے نہ صرف یہ کہ ایئر لائن کو کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا، بلکہ جو پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی وہ تو کئی 100 کھرب روپے کا نقصان ہو گیا۔ اتنا زیادہ ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوا کہ ایک ایسی ایئر لائن جو کسی زمانے میں دنیا میں دوسری ایئر لائنز کو آپریٹ کرنا سکھایا کرتی تھی، یعنی آج سے چند دہائیاں پہلے پاکستان کی جو
ایئر لائن PIA تھی وہ دنیا کی چوتھی بڑی ایئر لائن تھی، اور آج پاکستان کی ایئر لائن یہ مختلف حکومتوں میں نااہل وزراء، نااہل عمائدین، ان کی غلط پالیسیوں، غلط زبان چلانے کی وجہ سے، ان کی فضول باتیں کرنے کی وجہ سے، اوچھی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان ایئر لائن آج تباہی کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ کریڈیبل ادارہ نہیں رہا، اس کو فروخت کرنے کے لیے گاہک ڈھونڈا جا رہا ہے، گاہک نہیں مل رہا۔ اب خدا اللہ اللہ کر کے ایک چند کنسورشیم جو ہے، 4 کنسورشیم آئے ہیں جو اس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں PIA کی نجکاری ہو جائے گی، اور یہ جو بہت بڑا سٹیپ ہوا ہے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے کہ PIA کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک جو دروازہ کھل گیا ہے UK کے لیے اور اس کے بعد یورپ کے لیے، آج اگر یہ جیسے ہمیں اجازت ملی ہے تو اب پاکستانی ایئر لائن جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہے۔ یعنی آج ہم اپلائی کریں گے مختلف ڈیسٹینیشنز کے لیے، وہاں پر جو سول ایویشن اتھارٹی ہے برطانیہ کے، اس کو ہم اپلائی کریں گے کہ جناب ہم آپ کے پاس آ کر یہاں پر آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری ڈیسٹینیشنز ہیں، ہم اتنی پروازیں یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک پروسیجر سٹارٹ ہوگا جو ان کے اینڈ پہ ہوگا، جہاں پر وہ دیکھیں گے کہ پاکستانی جو جہاز ہیں ان کی کیا حالت ہے، یعنی کہ پاکستان کے جہازوں کو چیک کیا جائے گا، پاکستان کا جو سٹاف ہے وہاں جائے گا۔ اوبیسلی بہت سارے شکوک و شبہات تو پیدا ہو چکے ہیں جو مختلف پچھلی 5 سال کے اندر، اور جو غلام سرور خان کے غلط بیان کی وجہ سے جو پالیسی جو ایک پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اب دوبارہ سے فرام دا اسکریچ جیسے کسی نئے ملک کے ساتھ، کسی نئی ایئر لائن کے ساتھ، بلکہ یہاں پر زیادہ نقصان ہے کیونکہ ہماری ساکھ میں بھی کویسچن مارک ہے، تو زیادہ سخت سکروٹنی ہوگی، جہازوں کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا، ان کی جانچ پڑتال ہوگی، انجینئرنگ کے شعبے ان کے چیک کریں گے پاکستان کے جہازوں کو۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی عملہ جائے گا اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا کہ ان کے پاس جو لائسنسز ہیں، جو فلائنگ کے لائسنسز ہیں، وہ کتنے کریڈیبل ہیں، انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی ہے، کتنے فلائنگ آرز انہوں نے ابھی تک یوز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی سٹاف ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سپورٹنگ سٹاف ہے، جو کرو سٹاف ہے، وہ بھی اس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ وہ کتنا کریڈیبل ہے۔ اب یہ مختلف محکمے جو ہیں، جو فورن کیریئر پرمٹ ہے اس کے لیے درخواست دی جائے گی کہ فلائٹ شیڈول، طیاروں کی تفصیل، پائلٹس کے ڈیٹا، اس کے علاوہ طیاروں اور سسٹمز کا مکمل تکنیکی آڈٹ ہوگا، اس کے علاوہ پائلٹس اور عملے کی لائسنسنگ کی توثیق ہوگی، سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی منظوری ہوگی، یعنی حادثات کی رپورٹنگ ہوگی، ریویو سسٹم، خطرات کی جانچ پڑتال کے حوالے سے کیا سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ گریجولی ایک ایک کر کے مرحلہ وار یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ یعنی اگر آج ہمیں اپلائی کرنے کی اجازت ملی تو ہم نے ان جو میں نے 5 پوائنٹس بتائے ہیں کہ آپ کو فورن کیریئر پرمٹ چاہیے ہوگا، طیاروں اور سسٹمز کی مکمل تکنیکی آڈٹ کرانا ہوگا، پائلٹس اور عملے کی لائسنسنگ کی توثیق کرانی ہوگی، سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی منظوری لینی ہوگی، اور اس کے علاوہ UKCA کی حتمی منظوری اور اجازت نامہ لینا ہوگا۔ تو یہ 5 مرحلے ابھی باقی ہیں۔ آج اگر ہم اپلائی کریں گے اور جو UKCA کا جو ادارہ ہے اگر وہ بہت کوئکلی رسپونڈ کرتا ہے، آج ہم اپلائی کریں اور اس پر فوراً پروسیس شروع ہو جائے اور بغیر کسی وقت ضائع کیے اگر وہ مرحلہ وار ہماری توثیق کرتے چلے جائیں، تو پھر بھی کم از کم 3 مہینے کا عرصہ لگے گا کہ پاکستان کی پہلی پرواز یہاں سے اڑ کر برطانیہ جا سکے۔ اور اگر تھوڑا سا سلو پروسیس چلا تو یہ مرحلہ، یہ تمام مراحل جو ہیں ان کو مکمل ہونے میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ان فلائٹس کو آپریٹ کرنے میں UK کی جو سول ایویشن ہے اور جو یورپی یونین کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کیا، بلکہ انہوں نے گائیڈ کیا پاکستان کو کہ کس طرح آپ نے اپنی ایئر لائن کو آگے اکوپ کرنا ہے، کس طرح سے جو سیفٹی مینجمنٹ سسٹمز ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے، جہازوں کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، آپ کی لائسنسنگ کے معیار کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے بیسیکلی ان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا، ان کے ساتھ ان کی تمام شرائط پہلے پوری کر چکے ہیں۔ تو اب ہم توقع کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جو ہم 3 سے 6 مہینے کا ٹائم ہے اس سے بھی بہت جلدی پاکستان یہ مرحلے تمام مکمل کر لے، اور پاکستان کے مسافروں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہو کہ وہ یہاں سے آپریٹ کر کے، یعنی یہاں سے پرواز کے ذریعے ڈائریکٹ برطانیہ جا سکیں، جیسے پہلے 6 سے 8 گھنٹے میں تقریباً برطانیہ پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن اب مختلف ایئر لائن، سعودی ایئر لائن، اتحاد ایئر لائن، قطر ایئر لائن، گلف ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، بہت ساری ایئر لائن جن کو استعمال کر کے پاکستانی مسافر 6 8 گھنٹے کی ٹرانزٹ لینے کے بعد اپنے ڈیسٹینیشنز پر پہنچتے تھے، ان کو سکون کا احساس ملے۔
ایک اور چیز جس کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو غلام سرور خان نے جو ایک اوچھی حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے پائلٹس دنیا بھر میں جو کام کر رہے تھے، جن میں نے ایئر لائنس کا نام لیا، ان میں سے بہت ساری ایئر لائنس، اس کے علاوہ جو فار ایسٹ کی بہت ساری ایئر لائنس کے لیے پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے، تو ان کی کریڈیبلٹی پر بھی سوالیہ نشان لگ گئے تھے۔ تقریباً 150 پائلٹ اس سے اس وقت متاثر ہوئے تھے جو مختلف ایئر لائنس کے لیے کام کر رہے تھے، جنہیں ایز اے پروفیشنل ان کے کرو ممبر تھے، تو ان پر بھی کویسچن مارک لگے، ان کی دوبارہ سے اسکروٹنی ہوئی، ان کے لائسنسنگ کی جو توثیق کی گئی، پھر خدا کا شکر ہے کہ ان میں سے اکثر بحال ہو گئے، لیکن جو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے وہ آج تک ہے۔ غلام سرور خان کی اس اوچھی حرکت کی وجہ سے اب بھی دنیا کے بہت سے مسافر جو ہیں وہ پی آئی اے پر جو سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان کی ٹاپ پریورٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے جو ان کے ذہنوں میں، جب ایک وزیر کہہ رہا ہے، جب وزیر صاحب نے اس وقت پائلٹوں کو دھمکانے کے لیے ایک اوچھی حرکت کر دی، ایک اوچھا بیان دے دیا، تو وہ چیز ان کے دماغ میں مسافروں کے آج تک بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ تو جعلی ڈگریوں پر، جعلی لائسنس پر پروازیں اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے، جو یو کے نے جس طرح سے پاکستان کی ایئر سیفٹی لسٹ سے اپنے پاکستان کو نکالا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت اچھا میسج دنیا بھر میں جائے گا کہ پی آئی اے کریڈیبل ایئر لائن ہے، پی آئی اے کے جو سیفٹی مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، جو ایئر سیفٹی سسٹمز ہیں بہت اچھے اپلائی ہو رہے ہیں، لائسنسنگ کے ایشوز ختم ہو چکے ہیں، اب پاکستان ایئر لائن ایک بھرپور ایئر لائن کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، اور اب ایک اچھی بڈ پاکستان ایئر لائن کی جو نجکاری ہے اس کے لیے اچھی بڈز ملنے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔